مرکز ہے یہ جگہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب اس مسجد کے بارے میں سنا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کچھ ایسی بھی وظائف پڑھنے ہوتے تھے جو اونچی آواز میں پڑھنے ہوتے تھے، اب لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس مسجد میں جاتا کوئی اس طرف آتا ہی نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص تھا، قصیدہ غوثیہ شریف حضور شہنشاہ بغداد کا مایا ناز قصیدہ، سکان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، یہ قصیدہ شریف اس کا وہ عامل تھا، ورد اس کا کیا ہوا تھا، اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اسے ڈرتے تھے کہ یہ قصیدہ غوثیہ کا عامل ہے اور کہیں ہم پر جو ہے کوئی الٹا عمل نہ کر دے، یعنی اس کی شان ایسی بن گئی تھی قصیدہ غوثیہ شریف پڑھ پڑھ کر کہ وہ جو بات کہتا وہی ہو کے رہتی۔ ایک دن وہ شخص چلتا چلتا جو ہے وہ آپ کے مدرسے میں آ گیا، استاد موجود نہیں تھے، سارے طالب علم تھے، اب وہ طالب علم سہم کر کھڑے ہو گئے اس کے استقبال کے لیے کہ یہ شخص قصیدہ غوثیہ کا عامل ہے، اور وہ بھی بڑے تکبر کے ساتھ جب اندر آیا تو سارے طالب علم کھڑے ہو گئے اور سہم کر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں میں اپنی پڑھائی کے اندر مشغول رہا اور اس کی طرف مطلق توجہ نہیں تھی، میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ کون آیا ہے کون گیا ہے، نہیں، بیٹھا رہا۔ اب اس شخص کو غصہ آیا کہ یہ میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے، اس نے میرا احترام نہیں کیا ہے، تو اس نے فوراً جو ہے آپ کو کہا او لڑکے تجھے معلوم نہیں کہ میں آیا ہوں، تم نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ پڑھوں قصیدہ، یعنی میں قصیدہ پڑھوں اور تیرے اوپر عمل کر دوں؟ حضرت قبلہ عالم کی زبان سے لفظ نکلے، فرمایا تم قصیدہ پڑھو میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا تم قصیدہ پڑھو میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، خوف اور شدت کے عالم میں میرے قدموں میں پڑھ کے معافی مانگنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں جس کا قصیدہ پڑھتا ہوں یہ اسی کی اولاد پاک میں سے بیٹھا اور عام نہیں بلکہ اس کی نگاہ کرم حضور شہنشاہ بغداد کے فیضان کلی آپ کو اس انداز سے عطا ہوا تھا۔ آپ کا ایک مرتبہ آپ بعد کے واقعات میں سیال شریف جا رہے تھے، راستے میں ایک چک کے اندر جو ہے آپ کا ٹھہراؤ ہوا، وہاں پر پڑاؤ کیا، وہاں پر بعض لوگوں میں سمائے موتا کے اوپر گفتگو ہو گئی کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، کیا مردوں کو سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں جناب مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر بلانے والے کو سلیقہ ہو، اگر بلانے والے کو سلیقہ ہو تو اہل برزخ قبر سے جواب دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بلانے والا جو ان سے بات کرنے والا ہے اس کے اندر بھی کچھ استعداد ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب میں بچپن میں انگا میں وادی سون کے اندر پڑھا کرتا تھا، میرا معمول یہ تھا کہ رات کو جب میں کتاب کھولتا تو میں حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا تھا، جیسے ہی کتاب کھولتا تو میں عرض کرتا یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب کہاں وادی سون ضلع خوشاب کے اندر بیٹھ کر آپ حضور شہنشاہ بغداد کو پکارتے تھے۔ فرمایا رات کو جب بھی سبق شروع کرنے سے پہلے میں حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا تو جیسے ہی تیسری مرتبہ کہتا یا شیخ عبد القادر جیلانی تو آواز شہنشاہ بغداد کی آتی تھی کہ میں نے تیرا سلام سن لیا ہے، اب اپنا سبق پڑھنا شروع کر دو۔ یہ تعلق، یہ نسبت، یہ چیز آپ کو حاصل تھی۔ اور فرماتے ہیں جب دورہ حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث شریف پڑھنے کے لیے ہم سہارنپور گئے، دہلی کے اندر، وہاں ہندوستان میں سہارنپور کے اندر حدیث شریف پڑھنے کے لیے جب آپ گئے تو آپ فرماتے ہیں جب ہم حدیث شریف پڑھا کرتے تھے تو کبھی کبھی حدیث والے بھی کرم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ حدیث شریف کے سبق کے دوران حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی عنایات اور توجہات حاصل ہوتی تھیں، آپ نے فرمایا کبھی کبھی حدیث والے بھی کرم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو منتخب فرمایا کس مقصد کے لیے؟
کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو صورتحال بن چکی تھی اور جو جھوٹی نبوت کا پودا جو ہے وہ کاشت کر دیا گیا تھا، اور انگریز نے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی جو آخری کوشش تھی وہ اپنی طرف سے کر دی تھی، تو رب ذوالجلال نے ان کی اس کوشش کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کو حیات جدید عطا کرنے کے لیے حضرت قبلہ عالم کو اس خطے کے اندر پیدا فرمایا، اور آپ نے اس فتنے کو نہ صرف منطقی انجام تک پہنچایا بلکہ قیامت تک کے لیے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو بقا عطا فرما دی۔ شان یہ تھی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے، عموماً اولاد اپنے آباء و اجداد کا نام لے کر فخر کیا کرتی ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میری فلاں سے نسبت ہے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے، فرمایا میرے اوپر رب ذوالجلال نے جتنی عنایات کی ہیں میرے بیٹے میرے علی کے صدقے عنایات کی۔ باپ نے اپنے بیٹے پہ فخر کیا، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے اس استاد نے فخر کیا کہ میں اس کا استاد ہوں، اور پھر جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے گئے اس شیخ نے بھی فخر سے کہا کہ آج مجھے بھی شان عطا ہوئی کہ میرے ہاتھ پر مہر علی بیعت ہو رہا۔ یہ شان اللہ کریم نے جو عطا فرمائی، تو چونکہ اسی سفر میں 29 سفر جو ہے آنے والی جمعرات جمعہ، یہ آپ کا عرس پاک گولڑا شریف میں منایا جاتا ہے، تو 29 سفر کو آپ کا وصال ہوا تھا اور اگلے دن آپ کی تدفین اور جنازے کا، تو اسی حوالے سے تو اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ قادیانیت کا پس منظر تو تھوڑا بہت میں نے بیان کر دیا ہے، پھر بھی اس کو بیان کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کس انداز سے انگریزوں نے تیار کر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار کیا، اور پھر اس کی علماء اسلام نے کس انداز سے سرکوبی کی، اور ان میں سب سے بڑے ان کے اہل اسلام کے مسلمہ قائد کی حیثیت سے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز نے کس انداز سے اپنا مجددانہ کردار ادا کیا، اس کو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ان مقبول بندوں کے ساتھ سچی محبت اور نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔